الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور کئی جمعوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آ رہی ہے. آج بھی انشاءاللہ انہی باتوں کو جو باقی ہے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے حالات، ان کی سیرت، ان کے واقعات جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوں گے تو ہمیں اور آپ کو آخر کیسے اندازہ ہوگا کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا زندگی تھی، ان کے حالات کیا تھے، بچپنا کیسا تھا، جوانی کیسی تھی اور اس کے علاوہ بڑھاپا کیا تھا. تو اسی سلسلے میں ہم آپ سن رہے ہیں. بات دراصل یہاں چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور پیدائش کے بعد ہم نے سنا اس سے پہلے کہ 3 یا 4 دن خود والدہ محترمہ نے دودھ پلایا اور اس کے بعد صوبیہ جو ابو لہب کی باندی اور کنیز تھی اس نے پلایا. اور اس کے بعد 2 سالوں کے لیے جو مکہ کا دستور تھا کہ بچوں کو دیہات بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچوں کی اچھی پرورش ہو. چنانچہ وہ خوش قسمت خاتون جن کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہے 2 سالوں تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس رکھتی ہے. والدہ محترمہ سے 2 سالوں کا معاہدہ ہوتا ہے اور 2 سال مستقل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حلیمہ کے یہاں رہتے ہیں. حضرت حلیمہ کے یہاں جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھے تو ان 2 سالوں کے درمیان جو اس علاقے میں جو برکتوں کا ظہور ہوا اور نزول ہوا اس کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ کس طرح جس علاقے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا تعلق تھا وہاں قحط سالی کا زمانہ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قدم مبارک پہنچتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ بارشوں کا نزول فرماتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ نے برکتیں اتنی عطا فرمائی تھی کہ آپ کے جانے کے بعد وہاں سامان کے اندر اور چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں نازل فرمائی. یعنی اب تک جو چیز 2 دن چلا کرتی تھی، جتنی مقدار کی جو کا سامان جتنا 2 دن چلا کرتا تھا اتنا ہی مقدار کا سامان اب وہ 4 دن چل رہا تھا. یہ برکت تھی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جانے کے بعد یہ برکتیں ظاہر ہوئی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام امانتوں کی حفاظت کے لیے آئے تھے، دوسروں کے حقوق کی پاسداری کے لیے آئے تھے. دوسروں کے حقوق مار لینا، کھا لینا، امانت میں خیانت کرنا یہ سراسر غلط ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے کہ امانتوں کی حفاظت ہو، دوسروں کے حقوق نہ مارا جائے. اب بچپنا ہے، 2 سال جو شیر خارگی کا زمانہ ہے، جو دودھ پینے کا زمانہ ہے. حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دائیں طرف سے دودھ پیا کرتے تھے اور حضرت حلیمہ کا ایک بیٹا تھا جن کا نام عبداللہ تھا. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میرے بیٹے یعنی عبداللہ کا جو حصہ ہے بائیں طرف، میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ بائیں طرف سے دودھ پلاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو امانت رکھی تھی آپ کے اندر، اللہ کے نبی نے کبھی بھی بائیں طرف سے دودھ نہیں پیا. یہ بچپن سے گویا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تربیت کر رہے ہیں، اپنے نبی کی تربیت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 2 سال مستقل یہاں رہے.
اب چونکہ معاہدہ یعنی 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، اب بچے کو واپس کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ آتی ہے۔ 2 سال مکمل ہو چکا ہے۔ حضرت حلیمہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اب مکہ آتی ہے، حضرت آمنہ کے حوالے کر دیتی ہے۔ لیکن 2 سالوں کے درمیان جو انوار و برکات کا جو لطف اٹھا چکی تھی، جو مشاہدہ کیا تھا حضرت حلیمہ نے، حضرت حلیمہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ بچہ واپس ہو جائے، یعنی ان کی دلی تمنا تھی کہ یہ بچہ مجھے کچھ اور دن کے لیے مل جائے تاکہ اس کے انوار و برکات سے اور لطف اٹھا سکوں، اس کا مشاہدہ کر سکوں۔ اور اتفاق دیکھیے کہ اس زمانے میں مکہ کے اندر ایک بیماری پھیلی تھی، طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ سے اس بیماری کا حوالہ دیا اور اصرار کیا کہ بچے کے لیے مناسب نہیں ہے یہاں رہنا، اس لیے کہ یہاں طاعون کی بیماری ہے، یہاں کی آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت آمنہ ایک تو تیار نہیں تھی، لیکن جب طاعون کی بیماری کا حوالہ دیا جاتا ہے اور حضرت حلیمہ نے جب اصرار کیا اور ان کے دل کو یعنی حضرت آمنہ کے دل کو یہ اطمینان ہو گیا کہ بچے کو اپنے پاس فی الحال رکھنا مناسب نہیں ہے، تو 2 سال کا اور معاہدہ ہوتا ہے، یعنی 2 سال وہ اور یہ 2 سال 4 سال 2 سال کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر حضرت حلیمہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر دوبارہ اپنے یہاں آ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہی انوار و برکات سے لطف اٹھا رہی ہے، انہی انوار و برکات کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اماں جان، یہ میرا جو بھائی ہے دودھ شریک بھائی عبداللہ، یہ صبح صبح کہاں جاتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ صبح جاتا ہے اور شام کو واپس آ جاتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ بیٹے، یہ بکریاں چرانے جاتا ہے، یہ صبح بکریاں چرانے جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ کے قیام کے دوران جب تک وہاں رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تھے۔ اور یہ سارے انبیاء کی سنت رہی ہے، یعنی ہر انبیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں، سارے انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں، سارے انبیاء کرام نے بچپنے میں بکریاں چرائی ہیں۔ اور اس کی وجہ ہے، جو لوگ بکریاں چرا چکے ہیں بچپنے میں وہ جانتے ہیں، ایک تو وہ جانور جو بڑے ہیں، بڑے جانوروں کو چرانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ بڑے جانوروں کو لے جائیے، چھوڑ دیجئے، بچے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے جانوروں کو لے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی دنیا میں مگن، اور یہ بچے کھیلنے میں مگن ہے، کوئی فکر نہیں ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، پھر شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں یعنی بکریاں وغیرہ، ان کو چرانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب بکریوں کو جو بچے چراتے ہیں تو ہمیشہ نظر وہاں رکھنی پڑتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھاگ جائے، دوسرے کے اناج میں منہ ڈال دے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور بکری چونکہ یہ کمزور مخلوق ہے، ہم سے اور آپ کے مقابلے میں وہ کمزور ہے، اگر بڑا جانور اگر بدماشی کر تو ہم ایک ڈنڈا مار بھی دیں گے، چلے گا، لیکن اگر یہ چھوٹا جانور اگر بدماشی کر لے، ہم مار بھی نہیں سکتے ہیں، ہم مار نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے جانور بڑے پریشان بھی کرتے ہیں، کبھی وہاں دوڑانا، کبھی وہاں دوڑانا۔ جو چرا چکے ہیں ان سے آپ پوچھیے، یعنی بچپنے سے اللہ تعالیٰ اس طرح سے تربیت کر رہے ہیں کہ آگے چل کر جو ایک پوری امت کو سنبھالنا تھا، وہ ہر انسان نہیں سنبھال سکتا ہے، وہی سنبھال سکتا ہے جس کے اندر برداشت کی صلاحیت ہو۔ اور جب بچہ بکری چراتا ہے تو برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت برداشت کرنا پڑتا ہے، آپ چاہ کر بھی نہیں مار سکتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بچپنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے جو بکریاں چرائی ہے، اس کا خاص مقصد یہی ہے کہ ایک پوری امت کو آگے سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا، اس لیے ابھی سے تحمل کی صلاحیت ہو، برداشت کرنے کی صلاحیت ہو، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور یہ 2 سال مستقل یہاں رہے اور بکریاں چرائی، اور بکریاں چرانے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کمانے کی صلاحیت پیدا کر رہے ہیں، یعنی محنت کرنے کی صلاحیت گویا اپنے اندر شروع سے پیدا کر رہے ہیں، بچپنے سے۔ وہ کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنے، کبھی نہیں بوجھ بنے، خود سے کمایا، محنت کیا، بکریاں چرائی، جو پیسہ مل جاتا اسی سے گزارا کرتے۔ یہ ہمارے آپ کے لیے سبق بھی ہے، اور ان نوجوانوں کے لیے سبق ہے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی کبھی بوجھ نہیں بنے، ہمیشہ معاش کی فکر کرتے رہے کہ کس طرح 2 روپیہ ہاتھ میں آوے، اس کے لیے محنت کرتے رہے، اجرت پر بکریاں چراتے رہے، اور بھی کام کرتے رہے۔ آگے آپ سنیں گے کہ تجارت کا مشغلہ آپ کا تھا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے بڑا سبق ہے، وہ نوجوان جو نکمے ہیں، جو محنت چور ہے، جو کام نہیں کرنا جانتے ہیں،
बूढ़े माँ बाप पर बोझ बने रहते हैं। पूरी ज़िंदगी 20 साल 25 साल पढ़ा लिखा दीजिए, पूरी ज़िंदगी आपने किफ़ालत की, लेकिन अब शादी के बाद भी अब तक तो बेचारा माँ बाप एक औलाद का बोझ उठा रहा था, लेकिन शादी के बाद दोनों का बोझ उठाना पड़ता है। सुबह से शाम तक हमारे नौजवान मोबाइल में रहेंगे, बिस्तरों पे पड़े रहेंगे, लेकिन कहीं मजदूरी कर ले, कहीं मेहनत कर ले, कोई काम कर ले, इसकी फ़िक्र नहीं होती। जो माँ बाप कमा रहा है उसी पर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कब तक? तो ये सबक है हमारे लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुरू से माश की फ़िक्र की है। ये 2 साल मुकम्मल होते हैं, और 2 साल जब मुकम्मल होते हैं तो इसी 2 साल के बीच में एक वाक़या पेश आता है जिसे शक़्क़े सद्र का वाक़या कहा जाता है। एक दिन वो अब्दुल्ला जो दूध शरीक भाई है दौड़ता हाँफता हुआ आया अपनी अम्मा के पास, हज़रत हलीमा के पास, और हज़रत हलीमा से कहा कि अम्मी जान, वो जो हमारा कुरैशी भाई है, 2 सफ़ेद पोश कपड़े वाले लोग आए और उन्होंने सीना चाक कर दिया, कुछ निकाला, उसको धोया और उसके बाद अब सी रहे हैं। हज़रत हलीमा को वाक़ये का अंदाज़ा नहीं हुआ कि आखिर क्या माजरा है, चूँकि एक अमानत थी। हज़रत हलीमा को खदशा हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि कुछ अनहोनी हो जाए। हज़रत हलीमा और उनके शौहर हज़रत हारिस ये दोनों दौड़ते हाँफते हुए जाते हैं, देखते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मायूस बैठे हैं। सीने से लगाया और पूछा कि बेटे क्या हुआ? पूरा वाक़या बयान किया कि 2 सफ़ेद पोश लोग आए थे, उन्होंने मेरा सीना चाक किया और उसके बाद मेरा दिल निकाला, उसे धोया, तश्तरी में कुछ लाए हुए थे और उसे मेरे दिल में रखा, फिर उसे सी दिया। ये 2 साल मुकम्मल होते हैं। मुकम्मल होने के बाद और ये जो वाक़या पेश आया, तो अभी 2 साल मुकम्मल होने में कुछ दिन भी बाकी थे, लेकिन इस वाक़ये की वजह से हज़रत हलीमा को खौफ हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो जाए। चुनांचे बच्चे को लेती है और हज़रत आमिना के पास पहुंच जाती है, हज़रत आमिना के हवाले कर देती है, और हज़रत आमिना से इस वाक़ये का तज़किरा भी किया कि इस तरह से बच्चे के साथ वाक़या पेश आया। हज़रत आमिना को ज़र्रा बराबर भी फ़िक्र नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई। हज़रत आमिना ने हंसते हुए जवाब दिया कि हलीमा, ये बच्चा बड़ी अजीम शान बच्चा है, बड़ी शान वाला है, शैतान इस तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए तुम ये न सोचो कि ये कोई शैतान का हादसा था, ये ज़रूर कोई फ़रिश्ता होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4 साल के बाद अब अपने वालिदा के पास आ जाते हैं। ये दरअसल शक़्क़े सद्र का वाक़या है, और पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 4 मरतबा शक़्क़े सद्र का वाक़या पेश आया। एक तो यही जब हज़रत हलीमा के यहाँ थे, और दूसरा शक़्क़े सद्र का वाक़या 10 साल की उम्र में, और तीसरा शक़्क़े सद्र का वाक़या जब नबूवत दी जा रही थी, और चौथा शक़्क़े सद्र का वाक़या मेराज के वक्त। ये पूरी ज़िंदगी में शक़्क़े सद्र का वाक़या 4 मरतबा पेश आया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने मुबारक को चाक किया जाता है, जो सियाह धब्बे होते हैं उसे निकाला जाता था, और उसे आब ज़मज़म से दिल को धोया जाता था, और जो तश्तरी है उसमें जो उलूम व मारिफ जो जन्नत से लाए जाते थे उसे भर दिया जाता था। ये असल शक़्क़े सद्र है। और जो अल्लाह के नबी का जो सीना चाक किया गया, कई सहाबा कराम ने कहा कि हमने देखा कि वो सिवन का जो असर था, जो निशान था, वो हमने कई मरतबा देखा। हमने देखा, सहाबा कराम का ये बयान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वालिदा के पास पहुँच गए, 4 साल हज़रत हलीमा के यहाँ रहे, अब 4 साल के बाद अपने वालिदा के पास पहुँचते हैं, और 2 साल मुस्तकिल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा मोहतरमा के पास रहते हैं। और यही 2 साल है पूरी ज़िंदगी का, यही 2 साल है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा के साथ मुस्तकिल रहे। जब 2 साल गुजरता है तो 6 साल की उम्र होती है। हम आप भी जानते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वालिद मोहतरम थे, जब आप अपनी माँ के शिकम में थे उसी वक्त इंतकाल हो गया था। हज़रत अब्दुल्ला का उसी वक्त इंतकाल हो गया था। जब शाम के लिए गए थे तिजारत के लिए, तो मदीना जब करीब था, मदीना पहुँचते पहुँचते तो उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला की तबीयत ख़राब हुई और वहीं इंतकाल होता है, और मदीने के अंदर ही जो है उनका कफन दफन हो जाता है। तो हज़रत अब्दुल्ला की कब्र मदीने में, और हज़रत आमिना का मैका भी मदीने में है। कई साल गुजर चुके थे, चूँकि एक अमानत थी, शिकम में एक अमानत थी, उसे जन्म देना था, और उसके बाद परवरिश, और उसके बाद दूध पिलाने का ज़माना। 6 साल के बाद जब दिल तड़प उठा और सोचा कि अब दीदार किया जाए शौहर की कब्र का, चुनांचे 6 साल की जब उम्र होती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तब हज़रत आमिना अपने साहबजादे अल्लाह के नबी को लेकर मदीना पहुँचती है। हज़रत आमिना मदीना जा रही है, 6 साल की उम्र है, और यहाँ 1 महीना मुस्तकिल क़याम किया। ये मैका है, हज़रत आमिना का मैका है, यानी अल्लाह के नबी का ननियाल हुआ। 1 महीना क़याम किया, लेकिन इरादा तो कुछ और था कि यहाँ और रहा जाता। लेकिन एक यहूदी जो किताबों का बड़ा आलिम था, जब उसकी नज़र अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पड़ती है
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو چونکہ کتابوں کا وہ بڑا جانکار تھا، بڑا عالم تھا، اس نے دیکھا اور اس نے شور مچا دیا، اس نے شور مچا دیا، اس لیے کہ یہودیوں کو اس نبی آخر الزماں کا انتظار تھا اور انہیں یقین تھا کہ وہ ہمارے ہی خاندان سے آئیں گے، یعنی بنی اسرائیل سے، تو انہیں انتظار تھا کہ ایک نبی آخر الزماں آنے والا ہے۔ جب اس یہودی عالم نے دیکھا کہ یہی مولود مسعود ہے جو آگے چل کر نبی بننے والا ہے، اس نے شور مچا دیا۔ حضرت آمینہ نے سوچا کہ اب یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو، چونکہ بھیڑ جمع ہو گئی تھی، سارے لوگ آنے جانے لگے۔ حضرت آمینہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر وہاں سے آ جاتی ہے۔ اب مکہ آ رہی ہے جو سسرال ہے، ساتھ میں حضرت ام ایمن ہے جو حضرت آمینہ کی خادمہ ہے، جو کنیز اور باندی ہے۔ یہ 3 آدمی پر مشتمل قافلہ، یہ 3 آدمی پر مشتمل یہ قافلہ اب مدینے سے مکہ آ رہا ہے۔ راستے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ابوا، مقام ابوا۔ مقام ابوا سے مکہ تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یعنی 150 کلومیٹر طے کرنے کے بعد مکہ آ جاتا۔ لیکن یہی وہ جگہ ہے یعنی ابوا جہاں پر حضرت آمینہ کو بڑا سخت بخار لاحق ہو گیا، بخار لاحق ہوا، اور اتنا تیز بخار لاحق ہوا کہ حضرت آمینہ کو یقین ہو گیا کہ شاید میری زندگی اب یہیں تک ہے، اب میں زندہ نہیں رہوں گی۔ انہیں یقین ہو گیا۔ انسان جب جاتا ہے تو اسے ایک وقت پر آ کر احساس ہو جاتا ہے، مرنے والے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب میری زندگی آگے نہیں چلے گی۔ حضرت آمینہ کو جب بخار لگا، بہت تیز بخار، اللہ کے نبی کی عمر 6 سال ہے، ام ایمن جو آپ کی باندی ہے ساتھ میں ہے، بہت تیز بخار ہے، انہیں یقین ہوا کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گی۔ ام ایمن کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اگر میں مر جاؤں تو اس امانت کو اس کے دادا کے حوالے کر دینا، یعنی خواجہ عبد المطلب جو اللہ کے نبی کے دادا ہیں ان کے حوالے کر دینا، یہ ان کی امانت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب بلایا، سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹے ہر نئی چیز کو پرانی ہونی ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، اور ہر چیز باقی رہنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی میرا نام زندہ رہے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا بیٹا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ نصیحت کی۔ اس کے بعد حضرت آمینہ کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت ام ایمن جو ساتھ میں تھی انہوں نے کچھ آدمیوں کو بلایا، کفن دفن کا عمل ہوتا ہے، اور وہی مقام ابوا ہے۔ 6 سال کا بچہ اور اس کی نظروں کے سامنے والدہ کا انتقال ہو جائے، وہ بھی کوئی آبادی نہیں ہے، سنسان جگہ ہے، آج بھی وہ جگہ سنسان ہے، پہاڑیوں کا علاقہ ہے۔ آخر ہم آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس 6 سال کے بچے کے دل پر کیا بیتتا ہوگا، کیا بیتتا ہوگا۔ ایک تو باپ کا سایہ پہلے گزر چکا، یعنی باپ کا سایہ، باپ کے سائے سے اللہ کے نبی پہلے محروم ہو چکے تھے، ابھی ایک ماں کا سایہ ملا تھا، لیکن 6 سال کی عمر ابھی ہوئی نہیں کہ ماں کا سایہ بھی اڑ جاتا ہے۔ حضرت ام ایمن اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ جا رہی ہے، اور خواجہ عبد المطلب جو اللہ کے نبی کے دادا ہیں ان کے حوالے کر دیتی ہے۔ اب دادا کے ساتھ میں ہے، دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ ظاہری سہاروں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ باپ کا سایہ پہلے اڑ چکا، 6 سال کی عمر ہے، اب ماں کا سایہ اڑ چکا ہے، اب 2 سال مستقل 2 سال اپنے دادا کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا کے ساتھ مستقل 2 سال رہتے ہیں۔ خواجہ عبد المطلب اپنے پوتا سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے دیوار کے سائے میں خواجہ عبد المطلب چونکہ سردار تھے، مکہ کے سردار تھے، بڑے آدمی تھے، ان کا مسند لگتا تھا، ان کا مسند فرش بچھایا جاتا تھا، اور اس فرش اور اس مسند کے اوپر کسی کو اجازت نہیں تھی بیٹھنے کی، وہ تنے تنہا بیٹھا کرتے تھے، تنے تنہا، بلکہ ان کی اولاد کو بھی، یعنی خواجہ عبد المطلب کے لڑکوں اور ان کی اولاد کو بھی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی شفقت فرماتے تھے، اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی بلا تکلف وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے، وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی خواجہ عبد المطلب نے منع نہیں کیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ خواجہ عبد المطلب کی اولاد یعنی اللہ کے نبی کے چچاؤں نے منع کیا، ہٹانا چاہا کہ یہاں مت بیٹھو، خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو اسے چھوڑ دو، اسے مت ہٹاؤ، یہ جہاں چاہے بیٹھ سکتا ہے، اس بچے کی شان بڑی نرالی ہے۔ خواجہ عبد المطلب کا ساتھ دادا اور پوتا کا صرف 2 سال کا ساتھ رہا، صرف 2 سال، یعنی جب آپ کی عمر 8 سال ہوتی ہے تو اب دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ سوچئے ذرا، دادا کا سایہ 2 سال رہا، 8 سال 2 ماہ 10 دن، جب اللہ کے نبی کی عمر ہوتی ہے تو دادا خواجہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ 82 سال کسی نے لکھا، 85 سال کسی نے، 95 کسی نے، 110 کسی نے، 120، جو ماننا ہو مان لیجیے۔ خواجہ عبد المطلب اب اس دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن سوچا کہ آخر اس بچے کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلایا، خصوصاً ابو طالب۔ آپ کے 10-11 بچے تھے، یعنی خواجہ عبد المطلب کے 10-11 بچے تھے، لڑکے تھے، لیکن آپ کا جو حقیقی چچا تھا یعنی حضرت عبداللہ کا حقیقی بھائی صرف ایک تھے، وہ ابو طالب تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہے،
ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن اس بچے کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم اپنی اولاد سے زیادہ اس بچے سے محبت کرنا۔ یہ وصیت کر دی خواجہ عبد المطلب نے، یعنی اللہ کے نبی کے دادا نے اپنے بیٹے ابو طالب سے یہ وصیت کی کہ اپنے بیٹے سے زیادہ تمہیں اسے محبت دینا ہے، شفقت کرنا ہے۔ چنانچہ خواجہ عبد المطلب کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے چھوٹے قدموں سے اور مایوس چہرے کے ساتھ اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ام ایمن کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو یاد ہے، آپ کے دادا کا مرنا آپ کو یاد ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے، میں اس وقت 8 سال کی عمر تھی میری، اور میں دادا کے جنازے کے پیچھے مایوس چہروں کے ساتھ جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا کے ساتھ 2 سال رہے۔ دادا کا سایہ اٹھ چکا ہے، اب چچا کے پاس آئے ہیں، خواجہ ابو طالب کے پاس۔ خواجہ ابو طالب کے پاس اب یہاں خواجہ ابو طالب نے بھی بڑی محبت کا معاملہ کیا، اپنی اولاد سے زیادہ اپنے اس بھتیجے سے محبت کیا کرتے تھے، شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ خواجہ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ بچے جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو شور کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، لیکن ابو طالب کا بیان ہے کہ اس بچے کی شان ہی نرالی تھی۔ کبھی میں نے بچے کو ہنگامہ کرتے ہوئے، شور کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ اور اس بچے کی خاصیت یہ تھی کہ جب بھی کھانا شروع کرتا تو بسم اللہ پڑھتا، اور جب کھانا ختم ہو جاتا تو الحمدللہ۔ یعنی بچپنے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تربیت کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ ایک دینی ماحول، اس لیے کہ نبی بنانا تھا۔ شروع سے اسلامی ماحول اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا تھا۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ رات کو جب میں اٹھتا 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تو اپنے بھتیجے کو نہیں پاتا بستر پہ، میں آواز لگاتا، کہاں ہے محمد، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے آتے اور کہتے کہ چچا میں یہاں ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے شب بیداری کی عادت تھی، تہجد گزاری کی بچپنے سے عادت تھی، جو آگے چل کر بلکہ پوری زندگی یہ شب بیداری کی عادت رہی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے ساتھ ہیں، اور یہاں مکہ کے اندر بکریاں چرایا کرتے تھے، لوگوں مکہ والوں کی بکریاں چراتے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ 10 سال کی عمر ہوتی ہے تو ایک واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کیسے کی ہے۔ ایک شادی تھی، اس شادی میں آپ بھی گئے، آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ بھی چلیے، آپ بھی گئے، لیکن وہ شادی جس گھر میں شادی تھی وہ گھرانہ مال و دولت والا گھرانہ تھا، اور جب دولت آتی ہے تو پھر وہ گناہ خود بخود آ جاتا ہے، نافرمانی خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو دیکھا کہ یہاں بھی رقص و سرور، ناچ گانے کا انتظام ہے، سب کچھ انتظام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح حفاظت فرمائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں بھی گیا اور دیکھا کہ یہاں تو عجیب و غریب ماحول ہے، لیکن خود فرماتے ہیں کہ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ مجھے نیند آ گئی، اور اتنی گہری نیند آ گئی کہ جب صبح ہوئی، یعنی جب پروگرام ختم ہوا شادی بیاہ کا جو تھا، اس کے بعد ہی میری نیند ٹوٹی ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ شروع سے بچپنے سے اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی ہے۔ جب 12 سال کی عمر ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اب بڑے ہو رہے ہیں اور انہیں فکر ہے کہ میں اپنے چچا پر بوجھ نہ بنوں، اور جب 12 سال کی عمر ہوتی ہے تو سب سے پہلا سفر جو شام کا ہوتا ہے وہ چچا کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تجارت کے غرض سے ہوتا ہے، لیکن خواجہ ابو طالب نے منع کر دیا، یعنی ان کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ اپنے بھتیجے کو بھی لے جائے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بضد ہو گئے کہ میں بھی جاؤں گا، بضد ہو گئے۔ جب جانے لگے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ مایوس ہے، چچا سے رہا نہیں گیا، چنانچہ ساتھ میں جب 12 سال کی عمر ہے تو یہ پہلا سفر ہوتا ہے شام کا، ملک شام کا تجارت کی غرض سے پہلا سفر ہوتا ہے۔ یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہے، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے تو آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پر یہ قافلہ اترتا ہے، جہاں ایک خانقاہ کہیے، یعنی راہب کا ایک خانقاہ تھا، بحیرہ نامی ایک راہب تھا، اس کی خانقاہ کے پاس یہ جو ہے قافلہ اترتا ہے۔ اس راہب نے دیکھا تو پورے قافلے کی دعوت کر دی، سارے لوگ آ گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے۔ اس راہب نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے، وہ لڑکا کہاں ہے؟ کہا کہ ہم نے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ رکھا ہے، جبکہ وہ راہب کسی کی دعوت نہیں کرتا، اس لیے کہ برابر قافلے آتے، کس کی وہ دعوت کرتے۔ کہا کہ اس بچے کو بلاؤ، ہم نے اس بچے کی وجہ سے دعوت کی ہے اور تم نے اس بچے کو چھوڑ دیا، تم نے اسے چھوڑ دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جاتا ہے اور وہ اللہ کے نبی بھی پہنچتے ہیں، دعوت کا عمل مکمل ہوتا ہے، سارے لوگ کھاتے ہیں، کھانے کے بعد جب سارے لوگ فارغ ہوتے ہیں تو اس بحیرہ راہب نے کہا کہ اس کا سرپرست کون ہے، اس کا ولی کون ہے، اس کا گارجین کون ہے؟ تو کہا کہ خواجہ ابو طالب کی طرف اشارہ کیا
اس بحیرہ راہب نے بلایا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ بچہ کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ کہا کہ نہیں معلوم ہے۔ کہا کہ یہ بچہ نبی آخر الزماں بننے والا ہے، یہی وہ بچہ ہے کہ جو آخری نبی بننے والا ہے۔ کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ جب تمہارا قافلہ اس پہاڑ کے نیچے سے اتر رہا تھا تو جتنے بھی یہ درخت تھے، جتنے بھی یہ پتھر تھے، سارے کے سارے درخت جھکے ہوئے سلام کر رہے تھے۔ اب تو دیکھا نہیں یہ بادل، تم جب دھوپ میں آ رہے تھے تو تم نے دیکھا نہیں کہ بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس میں آئے، جب انہیں بلایا گیا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب کسی کو اٹھایا تو نہیں جا سکتا ہے یا پھلانگ کر تو نہیں جایا جا سکتا ہے، پیچھے بیٹھے جہاں سائے کی جگہ نہیں تھی، دھوپ تھا، جب اللہ کے نبی بیٹھے تو بادل نے سایہ کر دیا۔ کہا کہ تم نے دیکھا نہیں یہ بچہ نبی آخر الزماں بننے والا ہے، اور تم جہاں جا رہے ہو وہاں یہودی اسے قتل کر دیں گے، اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ اس بچے کو یہیں سے لوٹا دو۔ چنانچہ حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی ہمراہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے واپس کر دیا جاتا ہے، مکہ آ جاتے ہیں، اور ساتھ میں اس بحیرہ راہب نے کچھ توشہ بھی دیا، زاد سفر بھی بنا کے، اور کہا کہ اس راستے میں تم خرچ کر لینا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 12 سال کی عمر ہے، اور 12 سال کے بعد پھر اللہ کے نبی کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اور دوسرا ملک شام کا سفر ہوتا ہے، حضرت خدیجہ سے شادی ہوتی ہے، لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ ہم اور آپ سنیں گے۔ امید ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے ہم اور آپ انشاءاللہ ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔